سال 1783۔ جب چند خانہ بدوش خاندان آج جہاں قطر ہے یہاں رہنا شروع ہوئے، اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان ہوا کرتی تھی اور اس کا کنٹرول بحرین کے پاس تھا۔ اس وقت یہ مچھیروں کا ایک گاؤں بھی کہلایا جاتا تھا۔ قطر کی آبادی اس وقت صرف 12,000 لوگوں پر مشتمل تھی، مگر آبادی کا ایک بڑا حصہ مچھلیوں کی تجارت پر انحصار کرتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پاس صرف 300 کشتیاں موجود تھیں۔ قطری لوگ مچھلیاں پکڑنے اور دور دراز کے علاقوں میں تجارت کرنے اور اس سے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور تھے۔ سال 1867، جب وقت کے ساتھ ساتھ آزادی کی آوازوں کو ختم کرنے کے لیے بحرین نے قطر پر بحری فوج سے حملہ کر دیا، جس سے قطر اور بحرین میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا اختتام ایک پرامن معاہدے پر ہوا، جس کے نتیجے میں قطر بحرین سے آزاد ہو گیا۔ اور تب انٹری ہوتی ہے الثانی خاندان کی۔ الثانی خاندان جو آج تک قطر پر راج کر رہا ہے۔ سال 1916، جب عالمی سطح پر سپر پاور ممالک کے آپس میں جنگیں اور ورلڈ وار 1 نے قطر کو اپنی آزادی اور سیکیورٹی پر سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس وقت قطر کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی اور کوئی بھی ملک قطر پر بآسانی قبضہ کر سکتا تھا۔ اور پھر اس سب کے نتیجے میں قطر کے حکمران عبداللہ الثانی نے برٹش امپائر کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق قطر اگلے 55 سال کے لیے انگریزوں کے قبضے میں رہے گا، جبکہ یہاں سے نکلنے والے قدرتی وسائل میں کچھ حصہ انگریز حکومت کا بھی ہوگا۔ بدلے میں انگریزوں نے قطر کی سیکیورٹی اور آزادی کا وعدہ کرا۔ الثانی خاندان کے حکومت میں آنے کے بعد چند سال بعد قطر میں پرل انڈسٹری خوب ترقی کرنے لگی۔ قطر میں موتی پکڑنے کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ قطر کی آبادی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قطر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوش قبیلوں پر شامل تھا۔ قطر کی معیشت کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب 1930 میں جاپانیوں نے موتی نکالنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا، جس سے قطر کا پرل انڈسٹری پر راج ختم ہو گیا۔ اس انڈسٹری کے ختم ہوتے ہی قطر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لوگ قطر کے ہمسایہ ممالک ایران اور سعودی عرب میں بسنا شروع ہو گئے۔ مگر پھر آتا ہے سال 1940، جب قطر میں پہلی بار آئل فیلڈ ڈسکور کی گئی۔ قطر میں تیل دریافت ہو چکا تھا، مگر یہ تیل بہت تھوڑی مقدار میں تھا، اور تو اور اس تیل سے آنے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ معاہدے کے تحت انگریزوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ قطر میں اس کے 20 سال تک اور کوئی تیل کا کنواں نہیں کھودا گیا۔ قطر کی یہ دریافت صرف کاغذات کی حد تک رہ گئی اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت گیس کو پائپ لائن کے ذریعے دوسرے ممالک میں پہنچایا جاتا تھا، اور گیس استعمال کرنے والے ملک جیسے چین، جاپان وغیرہ قطر سے کافی دور تھے۔ سال 1971 میں قطر نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی اور اب قطر ایک آزاد ملک بن گیا، مگر آزادی کے بعد بھی قطر کے حالات بدل نہ سکے۔ قطر کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے سال 1995 میں، جب حماد بن خلیفہ نے اپنے ہی باپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور قطر کی حکومت سنبھال لی۔ اور یہ وہی شخص تھا جس کی سوچ نے قطر کو دنیا میں امیر ترین ملک بنا دیا۔ حماد بن خلیفہ جانتے تھے کہ قطر کو صرف تیل پر نہیں چلایا جا سکتا۔ حماد بن خلیفہ جانتے تھے کہ قطر کی اصل ترقی کا راز صرف گیس ہی ہے، مگر خلیفہ اب گیس کے مسئلے کو لے کر
پریشان تھے کیونکہ گیس استعمال کرنے والے ملک قطر سے بہت دور تھے اور وہاں تک پائپ لائن پہنچانا بھی ناممکن تھا۔ حماد بن خلیفہ نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو قطر میں بلوایا اور ان سے کہا کیوں نہ اس گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کیا جائے اور پھر بحری جہازوں کے ذریعے باقی ملکوں میں بھی بھیجا جائے، اور یہ سوچ کامیاب رہی۔ گیس کو پہلے -101 ٹیمپریچر پر جمایا گیا اور پھر اس کے بعد بحری جہاز کے ذریعے دوسرے ممالک بھیجا گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر قطر آہستہ آہستہ دنیا میں گیس کا بڑا ایکسپورٹر بن گیا، اور پھر یہیں سے آغاز ہوتا ہے قطر کی امیری کا۔ قطر نے گیس سے آنے والے ان پیسوں کو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں لگانا شروع کر دیا۔ ملک میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہونے لگیں، ہائی وے پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ قطر میں ٹورزم بھی بڑھنے لگا اور پوری دنیا سے لوگ قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ قطر اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے لگا۔ ان سب کی ایک بڑی وجہ حماد بن خلیفہ کی وہ سوچ تھی جس نے قطر کی تقدیر کا نقشہ بدل ہی ڈالا۔ حماد بن خلیفہ کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ جب پوری دنیا میں گیس کو ایکسپورٹ کرنے لگا، میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ قطر کو صرف گیس پر ہی زندہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ہمارے سامنے وینیزویلا کی مثال موجود ہے، جہاں تیل تو بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہاں غربت موجود ہے۔ حماد بن خلیفہ کو اس بات کا ڈر موجود تھا کہ قطر میں ایک نہ ایک دن گیس ختم ہو جانی ہے اور قطر پھر سے غریب ملک بن جائے گا۔ اس ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے قطر نے 2005 میں انویسٹمنٹ بورڈ قطر میں بنایا، جس کا کام قطر کی گیس کی دولت کو پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کرنا تھا، اور اس وجہ سے آج ہمیں دنیا میں بہت سی چھوٹی بڑی کمپنیوں میں قطر کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ سال 2010 میں قطر نے لندن کے سب سے مشہور اسٹور کو 1.5 بلین پاؤنڈ میں خرید لیا، اور اس کے علاوہ فرانس کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک لیگارڈے کا 10% حصہ قطر نے خرید لیا۔ قطر کی اس انویسٹمنٹ کمپنی کی وجہ سے الثانی خاندان کے پاس برطانیہ کی ملکہ ایلزبتھ سے بھی زیادہ پراپرٹی موجود ہے۔ لندن میں موجود سیووئے ہوٹل بھی قطر کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پلازا ہوٹل $250 ملین میں قطر نے خرید رکھا ہے، اور تو اور قطر ایئر ویز، جسے دنیا میں اڑتا ہوا ہوٹل بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی قطر کو بہت اہمیت دلائی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ہی قطر میں دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ بھی ہو چکا ہے، جس میں 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائے گئے، اور ان سارے اسٹیڈیم میں ٹیکنالوجی اور بناوٹ اتنی ایڈوانس تھی کہ یہ سبھی لوگ قطر کے فین بن گئے۔ ان سارے اقدامات کو لینے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح قطر میں گیس کے علاوہ باقی سورس آف انکم بھی بنایا جائے۔ قطر نے دنیا میں اپنی ایک نئی پہچان بنانے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ایک عرب میڈیا نیٹ ورک بھی شروع کیا، جسے ہم الجزیرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کا مقصد دنیا میں قطر کی اہمیت کو بڑھانا اور قطر کا ایک بیانیہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور تو اور رشیا یوکرین جنگ نے قطر کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا۔ جب رشیا نے یورپ جانے والی گیس پر پابندی لگا دی، تب اس وقت یورپی ممالک نے اپنی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قطر سے ڈیل کرنا شروع کر دی، اور اسی بنا پر سال 2022 میں قطر نے دنیا کو صرف گیس بیچ کر ہی $100 بلین کمائے ہیں۔ قطر میں آج دنیا کے کافی امیر ترین افراد موجود ہیں، اور قطر کے کیپٹل کو دنیا کا سب سے پرامن شہر کا درجہ بھی حاصل ہے۔ قطر میں ہر افراد کا سالانہ آمدن $70,000 سے بھی زیادہ ہے، اور قطر سنگاپور کے بعد دوسرا بڑا امیر ملک ہے۔ قطر میں آج بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر سے آئے کافی بڑی لیبر کی تعداد موجود ہے، جو روزانہ قطر کی گرمی میں کام کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو اپنے اپنے ملک پیسے بھیجتے ہیں۔ اور یہ تھی حماد بن خلیفہ کی وہ سوچ جس نے قطر کو غریب ترین ملک سے
دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیا۔